صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب بات یہاں تک آ گئی تھی کہ عربیہ کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کرسچنز کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے، اور پیگنز یا جو بت پرستی کے جو تین بڑے سمجھیں کہ فرقے تھے، مذاہب تھے، ان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یمن کے اندر کیا ہوا، عیسائیت نے وہ اصحاب الاخدود کی بات کی، سورۃ البروج کی آیات کی بات کی۔ اب یہ ہے کہ کعبے کی مشہوری تو پورے عربیہ میں تھی ہمیشہ سے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لوگ اس جگہ آتے تھے اور عبادات کیا کرتے تھے، جس طرح بھی اس میں بت بھی رکھے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو اہمیت تھی وہ موجود تھی۔ اب یہ جب یہاں پہ جو بادشاہ تھا، جو تبانہ سعد کا بیٹا تھا، اس نے جب عیسائیت اس زمانے میں جو عیسائیت کو سمجھیں گے ایک طرح کا غلبہ ہوا، اس کے بعد پھر یمن میں بیس ان کی قائم ہو گئی۔ یمن میں بیس قائم ہو گئی تو جب یہ جو عیسائیوں کے ساتھ وہاں پہ اصحاب الاخدود کے ساتھ ہوا، تو اس میں سے جو ایک آدمی بچ گیا تھا کرسچنز میں سے، وہ اس نے رومن امپائر پہنچ کے وہاں کے بادشاہ کو خبر دی کہ کرسچنز کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ اس زمانے کے یہ کچھ ہوا ہے۔ تو وہ اس نے ایک لشکر بھیجا، بلکہ لشکر نہیں بھیجا، اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں اس کے لیے خود جاؤں، یہ میرے لیے تو چھوٹی سی بات ہے، یمن از نتھنگ، رومن امپائر واز بگ۔ جیسے آج کل جو بڑی بڑی سپر پاورز ہوتی ہیں اپنے پراکسیز کے ذریعے وہ جنگ لڑ لیا کرتی ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی خود کچھ کام کر لے، کچھ اور لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ یہ جو وہ علاقہ ہے جہاں سیرت میں اس کی اور بھی بہت اہمیت ہے کہ وہاں پہ پہلی ہجرت کر کے بھی ابسینیا میں حبشہ جس کو کہتے ہیں گئے تھے مسلمان، تو وہاں پہ بھی کرسچینٹی قائم تھی۔ تو اس نے وہاں کا ایک بادشاہ تھا یا وہاں کا جو رولر تھا، جو انڈر دی رومن امپائر کام کرتا تھا، ان کا سمجھیں کہ ان کا ایک طرح کا سبارڈینیٹ تھا، تو وہ اس کو اس نے حکم دیا کہ تم جا کے جو یمن میں بادشاہ ہے اس کا کام تمام کرو، اور اس نے یہ کچھ کیا کرسچنز کے ساتھ۔ کرسچینٹی مختلف طرح کی تھی، ہم نے کہا کہ جو یہاں پہ کرسچنز تھے جو عربیہ میں اس زمانے میں، ان کے اندر جو وحدانیت تھی، اس کا تصور تھا، وہاں پہ رومن امپائر کے اندر کچھ اور، بہرحال ایک لنک تو تھا، اس وجہ سے اس نے ان کو یہاں بھیجا۔ اب اس نے آ کے یمن کے اندر تباہی مچائی اور اس بادشاہ کو بے دخل کیا، وہ مارا گیا، اور اس نے وہاں پہ دوبارہ جو تھی سمجھیں کہ رومن امپائر کی ایک ذیلی حکومت وہاں پہ قائم کر دی۔ اب وہ ذیلی حکومت وہاں پہ قائم ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا ہی ایک جنرل ہے جس کا نام ابراہہ ہے۔ وہ ابراہہ جو ہے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور ایک تھوڑی جنگ و جدل ہوتی ہے، اس کے بعد ابراہہ غالب آ جاتا ہے اور یمن کا حکمران بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب پہنچ رہے ہیں اس ٹائم کے، تو ابراہہ نے وہاں پہ حکومت قائم کر لی۔ اب ابراہہ نے جب حکومت قائم کی تو اس نے کہا کہ یہ جو کعبہ ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں عبادت کے لیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسے ہی گھر یہاں پہ بھی بنا دوں یمن میں کہ لوگ یہاں آیا کریں، میرے پاس آیا کریں۔ دیکھیں پھر بزنس بہت اہم، ریلیجن کی کا استعمال ہے فار بزنس، اس کو بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے یہ، اور اس سے ذرا بچا کے گزارا کرنا چاہیے کہ ریلیجن کے نام پہ بزنس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی یہ چاہا کہ یہ جو کعبہ ہے اس کی وجہ سے ان کو بزنس بہت ملتا ہے، لوگ مکے میں آتے ہیں، ان کی اکانومی جو ہے وہ خرچہ کرتے ہیں، چلتی رہتی ہے، تجارت بھی ہوتی ہے، تو یہی کچھ یمن میں کیوں نہ ہو؟ تو اس کے پیچھے کچھ ریلیجس وہ تو کم ہی ہوگا، کیونکہ بادشاہوں کے ریلیجن تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور اس نے جو وہ ابیسینین جو جنرل تھا ابراہہ، حبشہ کا رہنے والا افریقن، اس نے وہاں پہ ایک گھر بنایا، اور ایسا گھر بنایا کہ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت، بہت مال اس پہ خرچ کر کے، تاکہ وہ کعبے کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دے۔ اب وہ گھر جو بنایا تو وہاں پہ لوگ آتے نہیں تھے، کیونکہ ایک عقیدت تھی، چاہے یہود و نصارہ تھے، چاہے وہ آئیڈل ورشپر تھے، بتوں کو پوجنے والے، سب کی ایک عقیدت اسی جگہ سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کی بھی ایک عقیدت تھی ان کے ساتھ، تو سب اسی کو اہم جانتے تھے۔ تو اس کو اس پہ بڑا طیش آتا تھا کہ یہ میرے گھر کی طرف
نہیں آتے بلکہ وہاں جاتے ہیں. تو اس نے یہ طے کیا کہ میں اس گھر کو ہی مسمار کر دوں گا اور تباہ کر دوں گا. وہ ایک لشکر لے کے چلتا ہے مکے کی طرف کہ اس گھر کو جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے کعبہ، اس کو میں تباہ کر دوں گا. راستے میں کچھ اس کو ریزسٹنس ملتی ہے، کچھ قبائل ہیں، نفیل کے نام سے ایک قبیلے کے سردار کا ذکر آتا ہے کہ اس نے کچھ ریزسٹنس دی، اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کہاں اس کا بڑا لشکر اور یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے یہ اس سے مار کھاتے گئے اور وہ آگے بڑھتا گیا اور مکے کے قریب آ گیا. مکے کے باہر جا کے جب اس نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ اونٹ چرنے کے لیے آئے ہوئے تھے لوگوں کے جو مکے کے رہنے والے تھے. تو اس نے اونٹوں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا. اب جب اونٹوں کو اپنے قبضے میں کیا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جن کے اونٹ وہاں پہ چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان کو اس نے اپنے قبضے میں کیا، تو وہ پھر مکے سے باہر نکلتے ہیں. مکے سے باہر نکل کے کوئی سبیل پیدا کرتے ہیں ابرہہ سے ملنے کی. ابرہہ سے مل کے اس سے یہ کہتے ہیں کہ ابرہہ، اچھا یہ بھی بڑا اہم قصہ ہے کہ ابو عبد المطلب کی جو شخصیت تھی وہ بڑی پرکشش شخصیت تھی، اور اس کے روب میں لوگ فوراً آ جاتے تھے. اور وہ جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس کا اندازہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اوپر بیٹھتا تھا اپنے تخت پہ، اور جو اس کے جتنے بھی لوگ آتے تھے اس سے ملنے یا اس کے درباری وہ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے اس کے سامنے، اس کے قدموں میں. لیکن جب عبد المطلب وہاں پہ پہنچے ہیں تو ان کو دیکھ کے نہ جانے اس پہ کیا کیفیت طاری ہوئی کہ وہ خود نیچے اتر کے اپنے تخت سے آیا اور عبد المطلب کے ساتھ نیچے بیٹھ کے اس نے بات کی. اس نے جب بات شروع کی انٹرپریٹر کے تھرو، غالباً الگ الگ زبانیں بولتے تھے دونوں، تو وہ اس نے بتایا کہ یہ شخص اس لیے آیا ہے. عبد المطلب نے اپنا ماجرا بتایا کہ میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں. تو اس نے وہی کچھ ابرہہ کو بتا دیا. ابرہہ اس پہ بڑا نالا ہوا. اس نے کہا کہ تمہاری میرے دل میں جتنی تمہاری عزت تھی وہ سب ختم ہو گئی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تم کوئی بہت عظیم بڑے آدمی ہو، کچھ اور بڑی بات کرو کہ میں تمہارے ملک، تمہارے شہر کو تباہ کرنے آیا ہوں، اس گھر کو تباہ کرنے آیا ہوں جس کو تم اپنا آنر کہتے ہو اور اتنی اہمیت دیتے ہو، تو اس کو میں تباہ کرنے ہوں، اور تم اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو، اس کی بات کر رہے ہو کہ تو بہت چھوٹی بات ہے. تو بہرحال عبد المطلب نے اس کو جواب یہ دیا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کا ذمہ دار ہوں. وہ گھر جو ہے وہ اللہ کا ہے اور وہی اس کا ذمہ دار ہے، تو میں اس کے لیے پریشان نہیں ہوں، بلکہ میں اس کے لیے زیادہ پریشان کیونکہ یہ میری ذمہ داری امیجیٹ ہے. تو بہرحال اس کے بعد اب اس نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے لوگوں کو لے کے اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ جب میں نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو، میرا مقصد ہے اس گھر کو تباہ کرنا، وہ میں تباہ کر دوں گا. تو بہرحال اس کے کہنے کے مطابق تمام قریش کے جو قبائل تھے وہ مکے کو خالی کر کے ایویکویٹ کر دیا تاکہ اگر حملہ ہو تو اس کے اندر کوئی جانی نقصان نہ ہو. لیکن انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. عبد المطلب نے بھی کعبے کا کپڑا پکڑ کے غلاف پکڑ کے دعا کی کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت ہمارے لیے کر. بہرحال اس نے جب حملہ کیا تو پھر وہ جو ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تو وہ ان پر جو ہاتھی جو اس کے آگے بڑھتے تھے، پہلے تو ہاتھی آگے نہیں بڑھتا تھا، وہ کعبے کی طرف کسی اور طرف منہ کریں تو وہ چل دیتا تھا، لیکن کعبے کی طرف آگے نہیں بڑھتا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ جو پورا معاملہ جو سورہ فیل کے اندر آیا کہ ان پہ ابابیل نے وہ کنکریاں برسائیں اور وہ بھوسے کی طرح ہو گئے اور بالکل تباہ و برباد ہو گئے. اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں کا سال. یہی وہ عام الفیل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے میں ولادت ہوئی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد